یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر آج سے 1400 برس پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی مبارک ہاتھوں ہوئی۔ یہ مسجد شروع میں بالکل خام تھی، دیواریں کچی تھی، فرش کچا تھا، صحن بھی کچا تھا اور چھت بھی کچی تھی، جسے کھجور کے درخت کے تنے سے کڑیاں بنا کر پاٹا گیا تھا اور کڑیوں پر کھجور کی شاخیں اور پتیاں بچھا کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی تھی جو بارش میں ٹپکتی اور کیچڑ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، جس کا نام اس وقت یثرب تھا، تو سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعمیر مسجد کا کیا تھا، اس لیے کہ مسجد مسلمانوں کے لیے لازمی ہے اور وہ ایک ایسا محور ہے جس کے ارد گرد اسلامی زندگی کی چکی گردش کرتی ہے۔ مسلمان مسجد بنا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کام کر رہے تھے اور اینٹیں دھو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کسی مسلمان نے کہا، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے، ایسی صورت میں ہمارے پہلے اعمال بھی ضائع و کارت جائیں گے۔ اور مسلمانوں کی زبان پر بھی مسجد کی تعمیر کے وقت یہ فقرہ آ جاتا، الہی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہذا انصار اور مہاجرین پر تو رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شہر کے بالکل وسط میں واقع ہے اور اس کے مشرقی پہلو اور جنوبی سرے پر روضہ اطہر ہے، جس پر ایک شاندار گنبد بنا ہوا ہے جس پر سونے کے پانی کا رنگ چڑھا ہے، بہت خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ رہی مسجد کی دیواریں تو آیتوں، حدیثوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے مزین ہے۔ مختلف دوروں میں گاہے گاہے اس مسجد میں توسیع ہوتی رہی، چنانچہ سن 17 ہجری میں سب سے پہلے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مرمت فرمائی اور کچھ اضافہ بھی فرمایا، مگر مسجد خام ہی رہی۔ سن 39 ہجری میں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی از سے رینو تعمیر کروائی اور آس پاس کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کر کے خاصہ اضافہ فرمایا۔ خلیفہ ولید کی عہد میں اس مسجد کی توسیع حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی ہوتی رہی۔ سن 88 ہجری سے تا 91 ہجری تک یعنی 3 سال برابر کام ہوتا رہا۔ اسی موقع پر 4 مینار بھی بنائے گئے، لیکن اس زمانے میں مسجد نبوی میں نہایت بلند و بالا اور خوبصورت ترین 10 مینار ہیں۔ سن 1191 ہجری میں سلطان عبدالحمید اول نے باب السلام سے مواجہ شریف تک کے فرش پر سنگ مرمر لگوایا۔ اس کے بعد 1265 ہجری میں سلطان عبدالحمید نے مسجد نبوی کی تعمیر جدید کروائی اور لگاتار 12 سال کام ہوتا رہا۔ اس تعمیر میں مسجد کے 5 دروازے اور 5 مینار بنے: باب السلام، باب الرحمہ، باب جبرائیل، باب النساء اور باب مجیدی۔ اس تعمیر کی دوبارہ تجدید سن 1372 ہجری میں ملک عبدالعزیز کے حکم سے کی گئی۔ شاہ کے وقت میں جدت یہ کی گئی کہ مسجد کو چاروں طرف سے سڑکوں سے گھیر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ اس مبارک مسجد کی توسیعات میں ملوک و سلاطین نے سب سے زیادہ توسیع ملک فہد بن عبدالعزیز نے کی۔ انہوں نے مسجد کے سابقہ رقبے میں 82,000 مربع میٹر گراں قدر اضافہ فرمایا اور عہد جدید کے تقاضوں اور ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعمیر و تزئین مسجد کے لیے وہ سب کچھ کیا گیا جس کی ضرورت تھی اور جو ممکن تھا۔ بروقت یہ مسجد اتنی وسیع اور کشادہ ہے کہ کم از کم اس کے مسقف حصے میں 5 لاکھ نمازی بآسانی آ جاتے ہیں اور سنگ مرمر کے فرش والی چھت پر مزید 90,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں وضو کرنے، استنجا کرنے اور نہانے دھونے کا معقول نظم ہے۔ کسی قسم کی کسی حاجر یا معتمر کو پریشانی نہیں ہوتی اور صفائی ستھرائی کا حال دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور پوری عمارت مکمل طور پر ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ بجلی کی رسد کے لیے علیحدہ جنریٹر مختص ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر کا سسٹم مثالی اور عظیم المثال ہے۔ پوری مسجد میں اب 41 دروازے ہیں۔ مسجد نبوی کے ہر 2 صحنوں میں موسمی ضروریات کے لیے بارعدد خودکار چھتریاں لگائی گئی ہیں۔ یہ بند ہو تو چھوٹے میناروں کا روپ ڈھال لیتی ہیں اور جب کھلتی ہیں تو ان کے آہستہ آہستہ کھلنے کے منظر سے پیر و جوان محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ چھتریاں قیمتی ہیں اور ان کو تیار کرنے والے پاکستانی انجینئرز ہیں۔ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں ان کی اپنی مسجدیں ہیں اور انگنت ہیں، لیکن تمام مسجدوں میں 3 مسجدیں اپنا خاص مقام، منزلت و حیثیت اور خاص فضیلت رکھتی ہیں۔ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف، جس کی تعمیر آج سے 4000 برس پہلے سیدنا ابراہیم اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں ہوئی۔ مسجد اقصیٰ، یہ مسجد اقصیٰ جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے مل کر بنایا تھا، جو فلسطین میں ہے، جہاں سے معراج شریف ہوئی
اور تیسری یہی مسجد نبوی ہے جس کا اوپر ذکر آیا۔ ان مساجد کی فضیلت یہ ہے کہ مسجد حرام میں 2 رکعت نماز پڑھنے پر 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں اور نیز مسجد نبوی میں 50,000 ہزار نیکیاں ہاتھ آتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض دوسرے ملکوں میں مسجد نبوی سے بھی بڑی مسجدیں موجود ہوں، یقیناً ہوں گی، لیکن حسن و جمال کے لحاظ سے، زیبائی اور دلکشی کے لحاظ سے پردہ زمین پر اس مسجد کا جواب نہیں۔ بس یہ جی چاہتا ہے کہ ہر وقت صحن میں بیٹھے ہوئے عمارت مسجد کی طرف برابر ٹکٹکی لگی رہے۔ اللہ اللہ، یہ کس محبوب کی مسجد ہے، کیسے کیسے ولیوں، بزرگوں اور اللہ کے چہیتے بندوں اور محبوبوں نے یہاں ماتھے ٹھیکے ہیں۔ خداوند قدوس ہم میں سے ہر ایک کو ان تینوں مسجدوں کی زیارت نصیب فرمائے، ان کے فیوض و برکات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، اور اس سلسلے میں ہماری بھرپور تائید و مدد فرمائے، آمین۔